سوال ہے، سوال ہے، سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے، کہا گیا سوال کر، کہا گیا سوال کر، سوال آدھا علم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سوال۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ مردوان، تابعین اعظام، دیگر اور بڑے بڑے جید علماء اور اولیاء سے کیے گئے سوالات ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جو گاؤں دیہات سے تعلق رکھنے والے لوگ صحابہ کرام علیہ مردوان حضور کی بارگاہ میں جو آتے تھے، وہ نبی پاک علیہ السلام سے کیا پوچھتے تھے۔ بہت سارے ایسے گاؤں دیہات کے رہنے والے افراد ہیں جنہیں اعرابی کہا جاتا ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دین سیکھتے، سوالات کرتے، مختلف چیزوں کے بارے میں معلومات کرتے اور پھر واپس اپنے گاؤں کی طرف لوٹ جایا کرتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے افراد کے بہت سارے سوالات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے دیے گئے جوابات موجود ہیں، جن میں سے کئی ایک سوالات اور جوابات مدنی چینل کے ناظرین ہمارے پچھلے پروگرامز کے اندر دیکھ چکے ہیں اور ان کے جوابات سن چکے ہیں۔ مزید انشاءاللہ الرحمن آج ایسے ہی دیہات والوں کے سوالات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جوابات آج کے پروگرام میں بھی ہم شامل کریں گے۔ بڑھتے ہیں پہلے درود پاک کی فضیلت کی جانب۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں۔ آپ روایت فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم الف مرۃ، ارشاد فرمایا جو آدمی ایک دن میں مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، ارشاد فرمایا لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی اس وقت تک نہیں فوت ہوگا، اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک دیہات سے تعلق رکھنے والے صحابی حضرت سیدنا جابر بن سلیم حجیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو جراح ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا قوم من اہل البادیۃ فعلمنا شیئا ینفعنا اللہ بہ، بادیہ کہتے ہیں دیہات کو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم دیہات میں رہنے والی قوم ہیں، انا قوم من اہل البادیہ، یا رسول اللہ ہم گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں۔ فعلمنا شیئا، کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالی اس چیز کے ذریعے ہمیں فائدہ عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا، سوال یہ ہے کہ یا رسول اللہ ایسی چیز سکھائیں جو ہم گاؤں دیہات والوں کو فائدہ دے۔ حضور علیہ السلام نے کچھ باتیں ارشاد فرمائی، ہر ایک بات اپنے اندر معانی کا اور نیکیوں کا ایک بہت بڑا سمندر لیے ہوئے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر بہت بڑی بڑی باتیں ارشاد فرمائیں اور کیسے نیکیوں کا سامان کیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو فائدہ دینے والی ہیں، اور صرف گاؤں دیہات کے لوگوں کو فائدہ دینے والی نہیں بلکہ زندگی میں جو مسلمان ان کو اپنا لے گا
اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی فائدہ عطا فرمائے گا، اور آخرت کا جو اجر اور ثواب ہے وہ اس کے علاوہ ہے۔ فرمایا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے لا تحقرن من المعروف شیئا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معروف کہتے ہیں نیکی کو، فرمایا نیکی کو ہرگز معمولی نہ سمجھو، حقیر نہ جانو کسی بھی نیکی کو۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے ایک نیکی کا ذکر فرمایا۔ گاؤں کے اندر، دیہات کے اندر جو رہنے والے لوگ ہیں، عام طور پر وہ پانی کنووں سے بھرنے جایا کرتے تھے، ڈول سے پانی نکالا، برتن سے پانی نکالا، اور پھر اپنے برتن کے اندر جو ہے وہ اس کو بھر لیا۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ ڈول، جو طاقتور لوگ ہوتے تھے، وہ کنویں سے پانی نکالا، ڈول کہتے ہیں اس برتن کو جس سے پانی نکالا جاتا ہے کنویں سے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے، وہ لوگوں میں رواج تھا کہ ایک اپنا برتن بھر لیا، پھر اس کے بعد ایک دفعہ اور اس کو کنویں کے اندر ڈالا، جب پانی بھر کے آ گیا تو وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کے برتن میں ڈال دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نیکی کو کبھی بھی حقیر نہ سمجھو، چھوٹا گمان نہ کرو، معمولی گمان نہ کرو۔ فرمایا اگرچہ وہ تمہارا اپنے بھائی کے برتن میں اپنے ڈول سے پانی ڈالنا ہو، کنویں سے پانی نکالا، ارشاد فرمایا یہ بھی نیکی ہے، اسے بھی حقیر نہ سمجھو۔ یہ نہیں کہ کوئی آدمی کر رہا ہے تو وہ اب اس کو چھوڑ دے کہ نہیں جی یہ تو معمولی سی نیکی ہے، نہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو چھوٹا سا جو کام ہے جو آسانی سے تم کر رہے ہو، ارشاد فرمایا اس نیکی کو بھی حقیر نہ سمجھو، معمولی نہ جانو، کیونکہ آج جو بندہ نیکی کر رہا ہے اس کی اصل قیمت، اس کی اہمیت قیامت کے دن پتہ چلے گی۔ جب کسی بندے کے نامہ اعمال میں ایک ہی نیکی کم ہوگی اور اسے لانے کا حکم دیا جائے گا کہ لے کر آؤ، تو پھر جو اس کی کیفیت ہوگی، اور پھر اس بات کا کما حقہ ادراک ہوگا، بندہ جان لے گا کہ ایک نیکی کی کس قدر اہمیت ہوا کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک نیکی یہ ذکر فرمایا کسی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھو، اگرچہ وہ اپنے ڈول سے مسلمان بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا ہو۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات ارشاد فرمایا یا اپنے بھائی سے گفتگو کرتے ہوئے مسکرانا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ اکبر، مسلمان بھائی سے بات کرتے ہوئے مسکرانا، مسکرا کر بات کرنا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک طریقہ ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ، اس کو فالو کرے گا، اس پر عمل کرے گا، نیکی سمجھ کر، حضور کی سنت سمجھ کے جب عمل کرے گا تو اللہ کریم اس پر بھی اسے اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے بھی حقیر نہ جانو، معمولی نہ سمجھو کہ میں مسلمان کے ساتھ بات کر رہا ہوں تو مسکرا کے بات کر رہا ہوں، میں جو ہے وہ خوش دلی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ، اپنی ظاہری وضاحت جو ہے اس سے بھی خوشی کا اظہار کر کے میں بات کر رہا ہوں۔ فرمایا اسے بھی حقیر نہ سمجھو، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بھی غور کرتے چلے جائیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی پیاری باتیں ارشاد فرمائیں۔ نیکی کوئی بھی ہو، وہ کسی مسلمان کا ہاتھ پکڑ کے اسے روڈ کراس کروانے کی نیکی ہو، اسے جو ہے اس کے گھر تک پہنچانے کی ہو، یا ایسے ہی کوئی اور اس طرح کا کام ہے جو نیکی پر مبنی ہے، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے ہرگز حقیر نہ سمجھو، چھوٹا سمجھ کے نیکی چھوڑ نہیں دینی چاہیے۔ کیا پتہ اس چھوٹی نیکی کے اندر اللہ کی رضا پوشیدہ ہو۔ جی ہاں، ایسا حدیث مبارکہ میں ہے، بعض وقت چھوٹا سا عمل ہے، ظاہراً یوں لگتا ہے کہ یہ چھوٹی سی نیکی ہے، لیکن وہ چھوٹی سی نیکی اللہ کریم کو ہمیشہ کے لیے بندے سے راضی کر دیتی ہے۔ جیسا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف میں دو طرح سے روایت موجود ہے، ایک میں ہے کہ ایک بدکار عورت تھی اور ایک میں ہے کہ گناہگار شخص تھا۔ اس نے کنویں کے کنارے ایک کتے کو دیکھا جو پیاس کی وجہ سے مرنے کے قریب تھا، پیاس کی وجہ سے اس کے سانس تیز تیز آ رہا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس عورت نے یا اس آدمی نے پانی نکالا کنویں سے اور اس کتے کے منہ میں ڈال دیا، اسے پانی پلا دیا۔ اس پانی پلانے سے اس کتے کی جان بچ گئی۔ چھوٹی سی نیکی تھی، چھوٹا سا کام تھا، اور ظاہراً کسی انسان کے ساتھ نہیں تھا، لیکن وہ تھا جاندار، اگرچہ وہ کتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کی مغفرت فرما دی، بخش دیا اس گناہگار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو کبھی بھی
کسی نیکی کو ہرگز ہرگز چھوٹا گمان نہیں کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے اس چھوٹی سی نیکی میں رب کی بہت بڑی رضا پوشیدہ ہو۔ اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے مدنی چینل کے اندر۔ جیسے گھر کے اندر مثال کے طور پر کسی نے پانی مانگا، مجھے پانی پلا دیں، تو اب اس بات کو چھوٹا سمجھ کے، حقیر سمجھ کے، یا ویسے ہی انکار کر دے بندہ، نہ، اگر کوئی عذر نہیں ہے، چل بھی سکتا ہے، صحت بھی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر پانی پلانے میں حرج نہیں ہے۔ بچوں کی امی بھی اگر پانی مانگ لے تو شوہر پانی پلا دے تو اس پر بھی اجر اور ثواب ہے۔ یہ کوئی گناہ والا کام نہیں ہے، حد کے عزت والا کام نہیں ہے کہ میری عزت میں فرق آ جائے گا، میرا جو ہے وہ جو یوں کہہ لیں عزت، شہرت، ناموری جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ نا، اللہ کی رضا کے لیے ایسا کریں گے، اللہ کریم اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بندہ جو اپنی اولاد کو، گھر والوں کو، اہلیہ کو اپنی جو کھلاتا ہے پلاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اسے صدقہ کرنے کا اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ بھی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کرتے رہنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی۔ پہلے وہ کام ارشاد فرمایا جو کرنے کے تھے، فرمایا مسلمان بھائی کے برتن میں پانی ڈالنا، ایسے ہی گفتگو کے اندر مسکرا مسکرا کے بات کرنا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی چیز کا ذکر فرمایا جو نہ کرنے کی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَتَسْبِيلَ الْإِزَارِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تہبند کو لٹکانے سے بچو، تہبند کو لٹکانے سے بچو۔ کیسے لٹکانے سے؟ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہو تہبند، یہ شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے بچو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کیونکہ یہ ایسا کرنا یہ تکبر کی نشانی ہے۔ چونکہ وہاں اس زمانے میں تہبند کا رواج تھا، اور پھر یہ گاؤں دیہات سے تعلق رکھنے والے تھے تو وہاں اور زیادہ تہبند کا رواج تھا، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تہبند کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے منع کیا۔ بعض لوگ جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے یوں ایڑیاں، بلکہ زمین پر جو ہے وہ یوں کہہ لیں جھاڑو دے رہا ہوتا ہے ان کا تہبند، اس سے منع کیا شریعت نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تکبر کا انداز ہے، تکبر کی نشانی ہے، مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح شلوار پہنی ہوئی ہے تو اس کے اندر بھی بندے کو چاہیے کہ اسے ٹخنوں سے نیچے نہ کرے بلکہ ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہی ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چونکہ یہ تکبر کی نشانی ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں فرماتا، تکبر کو پسند نہیں فرماتا، اس لیے جو کام اللہ کو پسند نہیں ہے، جو حضور کو پسند نہیں ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کام کے قریب بھی نہ جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب ایک بات مزید وہ ذکر فرمائی، اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین غور سے سنیے، اگر ہم میں سے ہر ایک اس پر عمل کرنے والا بن جائے نا، ہمارے معاشرے کے، ہمارے گھر کے، ہمارے دفاتر کے، آفیسز کے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ سَبَّكَ، فرمایا اگر کوئی آدمی تجھے برا کہے، بِمَا يَعْلَمُ فِيكَ، اگر کوئی آدمی تیرے اندر جو عیب ہے اس عیب پر تجھے تانا دے، تجھے برا کہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمارے معاشرے میں کیا ہے، جواب میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی نے اگر کسی کی برائی کی تو وہ کہتا ہے کہ تم نے ایک برائی کی ہے میں تمہاری 10 برائیاں کروں گا۔ نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی تمہارے اندر موجود برائی، کوئی عیب دیکھے اور وہ تمہیں تانا دے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا تسبہ بما تعلم، فرمایا تم اسے برا نہ کہو اس بات پر جو تم اس کے اندر جانتے ہو، یعنی اس کے اندر بھی عیب ہے، ظاہر سی بات ہے وہ انسان ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہمیں جو تعلیم ارشاد فرمائی ہے، فرمایا تم اسے اس کے عیب پر ہرگز تانا نہ دو۔ ایک کام اس نے غلط کر لیا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غلط کے اوپر عمارت کھڑی کرنا شروع کر دے، بندہ بلڈنگ تعمیر کرنا شروع کر دے۔ ایک آدمی نے غلط کام کیا ہے، دوسرا بھی غلط اس لیے کر رہا ہے کہ اس پہلے والے نے غلط کیا ہے۔ یاد رکھیے برائی مل کر ختم نہیں ہوتی، بلکہ برائی مل کر 2 برائیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ہمیں ایسا کام کرنے سے منع کیا، ہمیں تو برائی سے منع کیا گیا، ایسا کام جو غلط ہے اس سے منع کیا گیا، نہ یہ کہ آدمی ایک نے غلط کیا ہے دوسرا بھی اسی بنا پر غلط کر رہا ہے کہ پہلے نے غلط کیا ہے۔ یاد رکھیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا، یا ایک میں سے ایک نکالیں 0 ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔
یہ معاملہ جدا ہے، ایک برائی جمع ایک برائی، دو برائی ہو گئی ہیں، اور اگر اس میں مزید ایڈ کریں گے تو یہ برائی بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی نے ایک غلط کام کیا اور دوسرے نے اس کے بدلے میں دوسرا غلط کام کر دیا، یا یوں کہہ لے کہ یہ ایک بری چیز کے اندر، ناپاکی کے اندر، گندگی کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ ایک آدمی نے غلط کیا، دوسرے نے مزید غلط کیا، تو یہ ڈبل غلطی ہو گئی، برائی کے اندر اضافہ ہوا۔ اور ہمیں برائیوں میں اضافے کرنے کا نہیں بلکہ برائیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔ ایک آدمی نے اگر پیٹرول چھڑک دیا ہے تو دوسرے کو یہ حکم نہیں کہ وہ تیلی لگا دے، آگ لگا دے اس کو، بلکہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ ایک نے غلطی کی ہے، ایک نے کوئی ایسی بات کہہ دی جو طبیعت کے خلاف ہے، عیب اس کے اندر پایا بھی جاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسے بھی منع ہے کہ اس طرح کا کام ہرگز نہ کرے، لیکن اگر کسی نے کر دیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جواباً تم ایسا نہ کرو، کیوں؟ ارشاد فرمایا تمہیں اس کا ثواب ملے گا۔ ایک نے برائی کی ہے، تم بدلے میں برائی نہیں کر رہے، صبر کر رہے ہو، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کا تمہیں ثواب ملے گا۔ اور وہ جو تانا دینے والا بندہ ہے، جس نے کسی آدمی کے اندر موجود جو عیب تھا اس پر اسے ندامت دلائی ہے، تانا دیا ہے، اسے برا بھلا کہا ہے، بلکہ سب کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تانا دینے والے پر وبال ہوگا اس تانا دینے کا، وہ جو اس نے برائی بیان کی ہے۔ اس لیے مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں چاہیے ہم نبی پاک علیہ السلام کی جو عطا کردہ اصول ہے اس کو اپنے گھر میں، اپنے آفس میں، اپنی زندگی کے اندر نافذ کر لیں۔ ہمارے ہاں بہت سارے جھگڑے اس بنا پر ہوتے ہیں، اس نے مجھے یوں کہا ہے لہذا میں نے بھی اس کو یوں کہا ہے، اور پھر لڑائی کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ بعض اوقات شروع ہو جاتا ہے، جس کے اندر بہت سارے بعض اوقات گھر کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں ایک چھوٹی سی بات پر۔ ایک نے کہا، دوسرے نے جوابی کارروائی کی، پھر اس نے جواب الجواب دیا، اور پھر یہ جو لڑائی ہوتی ہے، جو چھوٹی سی بات ہوتی ہے، وہ یوں کہہ لیں کہ جنگل کی آگ کی طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی زد میں بہت سارے لوگ آتے ہیں۔ اس لیے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ حضرت ابو جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اصول، قاعدے، قوانین اور جو جوابات ارشاد فرمائے ہیں، ہمیں چاہیے کہ انہیں اپنی زندگی کے اندر نافذ کریں۔ جس میں کمی پاتے ہیں اس کو بالخصوص اپنی زندگی کے اندر ایڈ کر لیں، انشاءاللہ الرحمن اس کی برکت سے آپ دیکھیں گے بہت سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے۔ حضرت سیدنا ابو جرار رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا ایک چھوٹا سا سوال کر کے بہت سارے مسائل جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اور آنے والے زمانے کے بہت سارے مسائل کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حل کروا لیا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور صحابی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گاؤں دیہات سے تعلق رکھنے والے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت کریمہ پڑھی، کوئی حدیث پاک پہنچی، اب اس کا مطلب کیا ہے، بعض اوقات ذہن میں سوال آ گیا، تو یہ بڑے خوش نصیب تھے صحابہ کرام علیہم رضوان کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کر کے اس چیز کے بارے میں معلومات حاصل کر لیا کرتے تھے، تسلی کر لیا کرتے تھے اپنی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی حضرت سیدنا سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ عز و جل کسی دیہات کے رہنے والے بندے کو بھیج دے یہاں، کہ اللہ تبارک و تعالی دیہاتی لوگوں، عرابی لوگوں اور ان کے سوالات سے ہمیں نفع پہنچاتا ہے۔ اور بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان انتظار میں رہتے تھے کہ کوئی گاؤں کا بندہ آئے، وہ نبی پاک علیہ السلام سے آ کے سوال کرے، اس لیے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ وہ چیزیں، وہ باتیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان جو حضور کے قرب میں رہتے تھے وہ پوچھ نہیں سکتے تھے، بعض اوقات بعض معاملات کی وجہ سے سوال نہیں کر پاتے تھے، لیکن جو گاؤں دیہات کے لوگ آتے تھے وہ بہت ساری ایسی باتیں جو صحابہ کرام علیہم رضوان کو بہت بعد تک فائدہ دیتی تھی وہ آ کے کر لیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کوئی دیہات کا رہنے والا بندہ مل گیا، اس سے کہتے تھے کہ آپ نبی پاک علیہ السلام سے اس طرح کا سوال کریں یا یہ بات پوچھیں، تو یوں صحابہ کرام علیہم رضوان انتظار میں بھی رہتے تھے
اور جو دیہات سے آنے والے افراد ہوتے تھے ان کے سوالات سے فائدہ بھی اٹھاتے تھے۔ فرماتے ہیں حضرت سیدنا سلیم بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ایک عرابی آیا، دیہات کا رہنے والا بندہ آیا، اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے ایک درخت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ ایسا درخت ہے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس سے تکلیف پہنچے گی۔ انہوں نے دنیا کے اندر وہی درخت، اس کو گمان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اس درخت کا ذکر فرمایا کہ جنت میں یہ درخت ہوگا، تو دنیا میں چونکہ یہ اس سے تکلیف پہنچتی ہے، ایذا پہنچتی ہے۔ وہ درخت کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ وہ درخت تھا بیری کا درخت، جس میں بیر لگتے ہیں، اس کے کانٹے بھی ہوتے ہیں، اور کانٹے بندے کو تکلیف دیتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، ہاتھ میں لگ گیا، کہیں جسم میں لگ گیا، خون نکل آیا۔ تو کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے ایک درخت کا اللہ کریم نے تذکرہ فرمایا ہے جس سے ایذا پہنچے گی، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جنت میں ایسا کوئی درخت نہیں ہوگا کہ جو اپنے مالک کو تکلیف پہنچائے۔ یہ بیری کا درخت جنت میں، اور بیری کا درخت ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کانٹے ہوتے ہیں، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ جنت میں جو بیری کا درخت ہوگا اس سے تکلیف پہنچے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پہلے انہوں نے بیری کے درخت کا نام نہیں لیا، کہتے ہیں ایک درخت ہے اس سے تکلیف پہنچے گی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنت کے اندر ایسا درخت نہیں ہوگا جو کسی کو تکلیف پہنچائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھی وہ کون سا درخت ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ بیری کا درخت ہے، کیونکہ اس میں کانٹے ہوتے ہیں جو بندے کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں ہمارے لیے بھی سمجھنے کی ایک بات ہے، بعض اوقات بعض لوگ جنہیں قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں عبور حاصل نہیں ہوتا، یا وہ معلومات، وہ شروحات، وہ کتابیں انہوں نے نہیں پڑھی ہوتی یا باقاعدہ نہیں پڑھی ہوتی، جن کا پڑھنا قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کا علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے، تو پھر بعض اوقات وہ سطحی سی باتیں کرتے ہیں، کسی ایک لفظ کا معنی دیکھ لیا، ترجمہ دیکھ لیا، اور کوئی اس طرح کی بات دیکھ لی، اور پھر اسی کو حرف آخر سمجھنے لگتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اپنے سوا سب لوگوں کے علم کی وہ نفی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس چیز کا علم بس مجھے ہی حاصل ہے، باقی سب دنیا کے اندر جاہل ہی رہتے ہیں۔ تو اس طرح کے لوگ یہ بیچارے خود تو علم سے کورے ہوتے ہیں، لیکن یہ اپنے یوں کہہ لیں لا علمی کا اعتراف کرنے کے بجائے بقیہ جو علم والے ہوتے ہیں ان کی لا علمی کا اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں کو نہیں پتا، فلاں کو نہیں پتا، فلاں کو نہیں پتا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے اب لفظ تو پڑھا ہوا تھا اور بیری کا ذکر بھی سنا ہوا تھا نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے۔ اب دنیا کے اندر جو بیر کا درخت ہے اس کے کانٹے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو تکلیف دے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا اللہ تبارک تعالی نے یہ نہیں فرمایا فی صدر مخدود؟ ارشاد فرمایا کہ وہ جو بیری کا درخت ہوگا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وہ بغیر کانٹوں والا ہوگا۔ بیری کا درخت تو ہے لیکن وہ کانٹوں کے بغیر ہے۔ اب وہ بیری ایسے پھل دیتی ہے کہ جب اس میں سے کوئی پھل پک کر پھٹ جاتا ہے، جب تیار ہو جاتا ہے پھل، ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کے بعد پھر وہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ پھل جب پھٹتا ہے، تیار ہو جاتا ہے، ارشاد فرمایا اس میں سے 72 اقسام کے کھانے نکلتے ہیں، اور جو ہر ایک دوسرے سے جدا ہوتا ہے۔ اور جنت کے پھل کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جنتی پھل کی لمبائی 12 ہاتھ ہوگی، اتنے بڑے بڑے پھل ہوں گے، اور ارشاد فرمایا اس کے اندر گٹھلی نہیں ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب بھی ارشاد فرمایا بیری تو ہوگی لیکن وہ دنیا کے بیر کی طرح، دنیا کے بیری کے درخت کی طرح کانٹوں والی نہیں ہوگی بلکہ بغیر کانٹوں والی ہوگی۔ ہمیں یہاں سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، جس چیز کے بارے میں معلوم نہ ہو اس کے بارے میں جاننے والوں سے، علم والوں سے، علماء سے پوچھا جائے۔ اپنی عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے، کیونکہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ آدمی جس چیز کو صحیح سمجھ رہا ہوتا ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں رضا کہ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے
سوال ہے سوال کر کے چاب علم کی کہا گیا اسے کہا گیا سوال کر کہا گیا سوال کر سوال آدھا علم ہے